آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو امید، ایمان اور سب سے بڑھ کر ایک سچی نیت کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے سچی نیتوں کے انعام کی۔ لیکن چلیں ایک سوال سے شروعات کرتے ہیں۔ کیا صرف اچھی نیتیں ہی کافی ہوتی ہیں؟ کیا دل میں صرف ایک اچھا ارادہ رکھ لینا ہماری زندگی میں کوئی حقیقی تبدیلی لا سکتا ہے؟ فاطمہ کی کہانی دراصل اسی سوال کا ایک بہت گہرا جواب دیتی ہے۔ تو آئیے کہانی کے پہلے حصے میں داخل ہوتے ہیں، ملتے ہیں فاطمہ سے اور سمجھتے ہیں کہ اس کے خواب اور اس کی حقیقت میں کتنا بڑا فاصلہ تھا۔ فاطمہ ایک بہت ہی نیک اور باحیا لڑکی تھی۔ وہ اپنی نمازوں کی پابند تھی اور اس کا اپنے رب سے ایک بڑا مضبوط روحانی تعلق تھا۔ لیکن اس کی زندگی آسان بالکل نہیں تھی۔ گھر کی ساری ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر تھیں اور اسے اپنے بیمار والد کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی تھی۔ اور یہیں پر اس کی کہانی کی اصل کشمکش سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ دینی علم حاصل کریں، لیکن دوسری طرف اس کی حقیقت تھی گھر کی ذمہ داریاں اور والد کی بیماری نے اس کے راستے میں جیسے ایک دیوار کھڑی کر دی تھی۔ اس کا خواب اس کی پہنچ سے سمجھیں تقریباً ناممکن حد تک دور لگتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب ظاہری راستے بند ہو جائیں تبھی انسان کی اندرونی طاقت کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ تو اب ہم کہانی کے اس موڑ پر آتے ہیں جہاں ایک سچی نیت کا عہد باندھا جاتا ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نیت آخر ہے کیا۔ جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے، یہ صرف کوئی خواہش نہیں بلکہ دل میں کیا گیا ایک پکا ارادہ ہے۔ اسلامی نظریے میں تو کسی بھی عمل کی جو قدر ہے، جو اس کی ویلیو ہے، وہ اس کے پیچھے چھپی نیت سے ہی طے ہوتی ہے۔ تو اپنی اسی بے بسی کے عالم میں فاطمہ نے اپنے دل میں اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ، اگر میں ابھی پڑھ نہیں سکتی تو میری نیت کو قبول فرما، اور جب وقت آئے تو میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ یہ الفاظ اس کے بھروسے اور اس کی امید کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہ بس ایک لمحے کی دعا نہیں تھی۔ فاطمہ نے اس نیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ وہ صبر کے ساتھ اپنے روزمرہ کے کام کرتی رہیں اور ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتی رہیں۔ یعنی اس کی نیت اس کے صبر اور ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اور جب نیت اتنی سچی ہو اور کوشش میں صبر بھی شامل ہو جائے تو مدد ایسی جگہ سے آتی ہے جس کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اب کہانی میں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے، غیب سے ایک مدد۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاطمہ کا خواب آخر پورا کیسے ہوا؟ اس کے حالات تو بالکل ویسے کے ویسے تھے، پھر وہ کون سی تبدیلی تھی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا؟ اس کا جواب ایک بالکل غیر متوقع ملاقات کی صورت میں آیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن ایک دینی ادارے کی استانی ان کے محلے میں آئیں۔ وہ فاطمہ کے اخلاق اور اس کی بات چیت سے بہت متاثر ہوئیں، اور اسی ملاقات کا نتیجہ یہ نکلا کہ استانی نے فاطمہ کو ایک ایسی پیشکش کی جس نے اس کی زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ اور جانتے ہیں اس پیشکش میں سب سے اہم بات کیا تھی؟ استانی نے اسے مفت تربیت دینے کی پیشکش کی۔ وہ رکاوٹ جو فاطمہ کو روکے ہوئے تھی، یعنی وسائل کی کمی، اللہ نے ایک انسان کو ذریعہ بنا کر دور کر دی۔ اور اب ہم کہانی کے اس حصے پر پہنچے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سچی نیت کا پھل کیسے ملتا ہے، اور وہ پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے۔ فاطمہ کے لیے یہ موقع کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ یہ اس کی برسوں کی دعا اور صبر کا سیدھا جواب تھا۔ اس نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کی نیت کا انعام ہے۔ تو فاطمہ نے اس موقع کو بالکل ضائع نہیں کیا۔ اس نے پوری محنت اور لگن سے علم حاصل کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس قابل ہو گئی کہ اپنے ہی محلے کی بچیوں کو قرآن پڑھانے لگی۔ اس کا خواب اب حقیقت بن چکا تھا، اور اس کا نتیجہ بھی دوہرا نکلا۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، نہ صرف اس کی علم حاصل کرنے کی پرانی خواہش پوری ہوئی، بلکہ اس کام سے اسے اتنی آمدنی بھی ہونے لگی کہ وہ اپنے گھر کی مالی مدد بھی کر سکے۔ گویا اس کی ایک نیت نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا کر دی۔ تو اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ آئیے آخری حصے میں اسی پر بات کرتے ہیں کہ اصل دولت کیا ہے۔ اصل دولت ہے نیت۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے طاقتور پیغام ہے کہ اللہ نیت دیکھتا ہے، وسائل نہیں۔ اگر ارادہ سچا اور پکا ہو تو وسائل کے راستے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو فاطمہ کی کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ہمیں سچی نیت کی طاقت دکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ایمان ایسی راہیں بھی کھول سکتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور سب سے اہم بات،
یہ یاد دلاتی ہے کہ حقیقی دولت مادی حالات میں نہیں بلکہ انسان کے اپنے خلوص اور سچائی میں چھپی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے، ہماری نیتیں ہمارے راستوں کو کیسے بناتی ہیں؟ فاطمہ کی طرح شاید ہماری زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی کا آغاز بھی ایک سچی نیت سے ہی ہوتا ہے۔